برطانیہ میں 19ویں اور 20ویں صدی میں آرگینک موومنٹ کا آغاز ہوا۔ یہ آرگینک موومنٹ کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا آغاز کئی اسلامی ممالک جن میں ایجپٹ، لبنان، شام اور ترکی شامل ہیں یہاں بھی ہو چکا ہے۔ لیکن انگلینڈ کے اندر اس موومنٹ کا باقاعدہ آغاز برِ صغیر پاک و ہند میں پارٹیشن سے پہلے ہوا، جب یہاں برطانیہ کا راج تھا۔ آج سے تقریباً 85 سال پہلے یعنی 15 جنوری 1934 کو آج کے دور کے مشرقی بنگال اور بہار کے علاقے میں 8.0 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا، جس نے 10,000 لوگوں کی جان لے لی۔ اس کے کیپٹل پٹنہ میں کئی اہم عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ موجودہ نئی دلی کے علاقے پوسا میں ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو پہلی بار بنایا گیا، تاکہ زلزلے کے بعد ایگریکلچر کو جو نقصان ہو چکا ہے اسے ریکور کرنے کے لیے پالیسیز بنائی جائیں۔ اس وقت چونکہ برِ صغیر پاک و ہند پر برطانیہ کی حکومت تھی، اس نے اپنے قابل ریسرچرز کو یہاں بھیجا تاکہ یہاں ایک بار پھر سے نئے سرے سے ایگریکلچر کو شروع کروایا جا سکے۔ لیکن یہ برطانوی ریسرچر یہاں پہنچ کر اور مقامی لوگوں کے ایگریکلچر کرنے کے طریقے کو دیکھ کر خود حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ ہم ان لوگوں کو بھلا ایگریکلچر کیا سکھائیں گے، کیونکہ ہمیں خود ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم سے کئی گنا بہتر آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں، یعنی قدرتی وسائل کو استعمال کر کے ایگریکلچر کو بڑھا رہے ہیں۔ خاص طور پر نارتھ ایسٹ برٹش انڈیا کے لوگ، جو آج کا موجودہ پاکستان ہے، اس میں موجود ہنزا کے علاقے کا اس نے جائزہ لیا، جہاں آج بھی پشتون قبائل صدیوں سے آباد ہیں۔ یہ لوگ بہت محنتی، طاقتور اور لمبی عمر کے مالک ہوتے ہیں۔ ان میں بیماریوں کی شرح بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب اس برطانوی شخص نے اس کے بارے میں ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ اپنی فصلوں کی کاشت کے لیے تمام قدرتی طریقوں کا ہی استعمال کرتے ہیں، نہ کہ کسی پیسٹی سائیڈ کا، یعنی کیڑے مار زہریلی ادویات کا۔ اسی لیے ان کی زمینوں میں موجود اہم ترین منرلز ختم نہیں ہوتے، جس سے ان کی فصلیں بہت زیادہ آرگینک پیدا ہوتی ہیں، اور یہ لوگ اپنی اسی خوراک کی بدولت لمبی عمر اور طاقت کے مالک ہیں۔ جبکہ ہمارے ملک برطانیہ میں زرخیز زمین سمیت پودوں پر بھی پیسٹی سائیڈ کا چھڑکاؤ کیے بغیر کوئی فصل تیار ہی نہیں ہوتی، جس سے ایک طرف تو زمین میں موجود منرلز تباہ ہو رہے ہیں اور بنا زرخیز زمین کے کوئی بھی آرگینک فصل حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، فصلوں پر پیسٹی سائیڈ کے سپرے سے وہی زہر فصلوں میں شامل ہو کر ہمارے جسم میں جا رہا ہے، جو کئی لا علاج بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے۔ اور دوسرا، ان فصلوں پر حملہ کرنے والے پیسٹ ان زہریلی ادویات کے چھڑکاؤ کے بعد خود کو مزید طاقتور کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دوائیں ان پر بے اثر ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اس پیسٹی سائیڈ کے زہر کی مقدار کو ہمیں آنے والے وقتوں میں مزید بڑھانا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جسم میں شامل ہوگا۔ برطانوی ریسرچر کے اس انکشافات کے بعد برطانیہ میں ایک بڑے پیمانے پر آرگینک موومنٹ کا آغاز ہوا، یعنی زراعت کے لیے آرگینک میتھڈز یعنی قدرتی طریقوں کو پھر سے بحال کیا جائے، کیونکہ جو کچھ بھی انسان کھاتا ہے وہی اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم زہریلی فصلوں کو کھائیں گے تو کئی لا علاج اور پیچیدہ بیماریوں کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس موومنٹ پر عمل نہ ہو سکا، اور آج وہ وقت ہے جب جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ کو مصنوعی طریقے سے انسان خود ڈیزائن کر کے تیار کر رہے ہیں، جو جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے قدرتی طور پر جانوروں اور پودوں کے موجود ڈی این اے میں بدلاؤ کر کے تیار کیا جا رہا ہے، جس کی سب سے اچھی مثال آپ کے سامنے برائلر چکن کی صورت میں موجود ہے، جنہیں بظاہر ڈیمانڈ کو پورا کرنے اور پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے اثرات انسانی جسم کو کس طرح سے تباہ کر رہے ہیں وہ آج کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اسی طرح سے اگر سبزیوں کی بات کریں تو اس وقت مارکیٹ میں 2 طرح کے جینیٹیکلی موڈیفائڈ ٹماٹر موجود ہیں، اور مزید سائنٹسٹ اسے ابھی بھی موڈیفائی کر رہے ہیں تاکہ یہ پیسٹ یعنی کیڑوں کے خلاف لڑنے کی مدافعت پیدا کر سکے۔ سبزیوں کی پیداوار اور ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ان میں مختلف جانوروں کے ڈی این اے کو ملایا جا رہا ہے، اور ان جینیٹیکلی موڈیفائڈ ٹماٹرز میں پگ ڈی این اے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہارڈ اور بے ذائقہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً خواتین اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہوں گی، کیونکہ قدرتی طور پر پیدا شدہ آرگینک ٹماٹر ہمیشہ تھوڑے نرم اور ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایف ڈی اے یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اسے اپروو کر چکی ہے، اور بڑی بڑی کمپنیز کسٹمر کو یہ بات بتائے بغیر اربوں روپے کا منافع کما رہی ہیں۔ ایف ڈی اے کی جانب سے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فی الحال یہ فوڈ انسانی صحت کو ڈیمیج نہیں کر رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی تیزی سے فوڈ کو موڈیفائی کیا جا رہا ہے، کیا آنے والے 20 سالوں میں یہ فوڈ آئٹم بالکل اسی طرح سے رہیں گے جیسا کہ یہ آج موجود ہیں؟ اور دوسری بات کہ اسلام اور کرسچینٹی میں پگ ایک حرام جانور ہے، جس کے کھانے اور اس کے کسی بھی طرح کے استعمال پر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کیا ان سب چیزوں کو پاس کرنے سے پہلے ان کا مذہبی طور پر جائزہ نہیں لینا چاہیے؟
ये अल्फाज शैतान के थे कि मैं इंसान को हुक्म दूंगा और वर्गलाऊंगा यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला की कुदरती तौर पर पैदा करदा क्रिएशन को बदल दे, जो आज हकीकी मानों में हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए और प्रोसेस्ड फूड के नाम पर किस तरह से इंसानों को जहर खिलाया जा रहा है, वो आज हमारे सामने है। क्या आपने भी कभी सोचा कि प्रोसेस्ड फूड की जरूरत क्यों पेश आई? उसकी वजह यह है कि ये क़यामत की निशानी है, क्योंकि दज्जाल के पास दुनिया के तमाम वसाइल मौजूद होंगे जिनमें फूड भी शामिल है, जिसके लिए इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकता है। अगर कुदरती तौर पर मौजूद ऑर्गेनिक फूड की बात करें तो इसे ताज़ा ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि प्रोसेस्ड फूड को लंबे अरसे तक फ्रीज करके स्टोर कर लिया जाता है, जिससे इसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। मगर इस प्रोसेस्ड फूड को जो शख्स कंट्रोल करे वो यकीनन पूरी दुनिया की खुराक को कंट्रोल करेगा, और ज्यादातर ऐसे प्रोसेस्ड फूड की मालिक यहूदी कंपनियां हैं, और यही लोग दज्जाल के पैरोकार होंगे। इसी तरह से फूड आइटम्स के अंदर हराम जानवरों के डीएनए शामिल करके हमारे खाने की जीनत बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं है। सो इन सब चीजों का बेहतर इलाज यही है कि अगर मुमकिन हो तो आप खुद घर में सब्जियों को उगाएं, या ऐसे काबिल भरोसा लोगों से इनकी खरीदारी करें जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ना बेचते हों। सो हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने और दूसरों तक इस बात की आगाही फैलाने की जरूरत है। ये सब कुछ हकीकत पर मबनी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से खुद भी पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जरूर जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।